أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب الرحلة في المسألة النازلة یہ باب کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے سفر کرنے کے تعلق سے ہے، یعنی کہ کوئی مسئلہ ہمیں درپیش ہو اور اپنے مقام پر کوئی عالم نہ ہو، کوئی مفتی نہ ہو، تو اس مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس سفر کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ اب اس سے ہم جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین کا علم کا سیکھنا کتنا ہی ضروری ہے۔ یہاں جو ہے روایت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لا رہے ہیں، روایت کے راوی حضرت عقبہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ ہیں، اور اب تک کی جو روایتیں گزری ہیں ان تمام روایتوں میں آج حضرت عقبہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ کی پہلی روایت ہمارے سامنے بیان ہو رہی ہے۔ اب حضرت عقبہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ بڑے صحابہ میں شمار نہیں تھے، فتح مکہ کے وقت آئے، مسلمان ہوئے، مکہ کے اطراف میں قریوں میں رہتے تھے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فتح مکہ کے وقت آئے، آ کر ایمان قبول کیا، اور قبول کر کے کچھ احکامات سیکھ کر پھر اپنے گھر چلے گئے، اور وہاں رہ کر اپنے اعمال پر ثابت قدم رہے، اور جتنا ان سے ہو سکتا تھا ایمان کو پھیلانے اور دین کو پھیلانے کی کوشش میں لگے رہے۔ تو کیا ہوتا ہے واقعہ جو ہے، حدیث جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو اس پہ جو ہے کچھ آج نئی باتیں ہم کو سننے کو ملیں گی، ایک فتوے کے تعلق سے اور ایک قضاء کے تعلق سے۔ قضاء کا مطلب فیصلہ۔ تو شریعت کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے تقوی، اور ایک ہوتا ہے فتویٰ، اور ایک ہوتا ہے قضاء۔ تینوں کا مقام الگ ہوتا ہے۔ فتویٰ جو ہوتا ہے کسی مسئلے کے بارے میں جائز ناجائز کا فتویٰ دینا، اور اس سے بھی اونچا جو مقام ہے وہ تقوی کا ہوتا ہے۔ تقوی میں جائز ناجائز کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ سنت کیا ہے اور اسی طریقے سے مستحب کیا ہے، مکروہ کیا ہے، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ حلال حرام کا وہاں ذکر نہیں، کیونکہ تقوی کی بات آ رہی ہے۔ تقوی جو ہے حلال حرام سے بڑھ کر ہوتا ہے، فتویٰ جو ہے حلال حرام میں ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے فتویٰ ہوتی ہے، دوسری چیز تقوی، اور تیسری چیز قضاء۔ قضاء کس کو کہتے ہیں؟ قاضی کسی جو ہے شرعی مسئلے میں فیصلہ کر دے تو اس کو جو ہے قضاء کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ سامنے بات ہمارے سامنے آئے گی۔ تو بنیادی بات جو ہے آج حدیث ہمارے سامنے جو آ رہی ہے، وہ حدیث سمجھنے سے پہلے ان تین باتوں کو سمجھنا ہے۔ شریعت میں تین چیزیں ضروری ہیں، ایک ہے فتویٰ، اور ایک ہے تقوی، اور ایک ہے قضاء۔ فتویٰ حلال حرام میں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے تقوی حلال حرام سے بڑھ کر مکروہ، غیر مکروہ، مستحب، غیر مستحب میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں
ایک بات لکھتے ہیں حدیث کے حوالے سے کہ اگر کوئی آدمی نمازی ہے، مسلمان ہے، وہ آدمی کسی شرابی سے بات کر لے، صرف بات کرنے کی وجہ سے، شراب نہیں پی رہا ہے آدمی، سمجھنے کی ضرورت ہے، شراب کوئی دوسرا آدمی پی رہا ہے، چاہے وہ آدمی مسلمان ہو، کافر ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ آدمی شراب پی رہا ہے، نشے کی حالت میں اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان نمازی کسی شرابی سے بات کرتا ہے، اور یہاں تک جو ہے لکھا ہوا ہے نشے کی حالت میں نہیں ہے لیکن شرابی ہے، شراب پینے کی اس کی عادت ہے، ابھی جو ہے فوراً شراب نہیں پیا، شراب کی عادت تو ہے اس کو، تو نمازی شرابی سے بات کرنے کی وجہ سے 40 دن کی نمازیں اس کی قبول نہیں ہوتی، 40 دن کی نمازیں اس کی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اب اس کو جو ہے ہم فتوے پر اس حدیث کو نہیں لائیں گے، کیونکہ فتویٰ کیا ہے، اگر کوئی آدمی شرابی سے بات کر لے تو شرابی سے بات کرنے کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوتی، ایسا فتویٰ نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے تقوی کے اوپر، ہم جو ہے تقوی کے اوپر رکھ کر اس کو جو ہے فیصلہ کریں گے کہ بھئی اگر کوئی آدمی اپنی نماز کی مکمل برکتیں حاصل کرنا چاہے تو شرابی سے بھی اپنے تعلقات کو توڑ دے، یہ جو ہے تقوی ہوتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں بہت ہی ضروری ہیں، ایک ہے فتویٰ اور ایک ہے تقوی اور ایک ہے قضا۔ اب یہاں جو ہے جتنی روایتیں آج تک گزری ہیں بخاری شریف کے اندر، تو ان روایتوں میں سب سے پہلی روایت اس راوی کی ہمارے سامنے، اس صحابی کی آ رہی ہے۔ حضرت عقبہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ چھوٹے صحابی ہیں، سن 8 ہجری فتح مکہ کے وقت تشریف لائے، لا کر آپ کے ہاتھ میں بیعت ہوئے اور مسلمان ہو کر ایمان کے دائرے میں آئے، کچھ احکامات سیکھ لیے، سیکھ کر اپنے گاؤں چلے گئے، کسی قریے میں جو ہے ان کا گھر تھا، اسی قریے میں رہنے لگے۔ کیا ہوتا ہے، اور یہاں جو ہے ان سے بہت بڑی تعداد میں حدیثیں مروی نہیں ہیں، بہت کم تعداد میں حدیثیں مروی ہیں، ان میں سے مکمل حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں صرف 3 روایتیں لا رہے ہیں، اور ان 3 روایتوں میں آج کی روایت پہلی روایت ہے، اور یہی روایت انشاءاللہ آگے تفصیل سے آئے گی، کچھ زمانہ جو ہے کچھ دن لگیں گے، حدیث نمبر جو ہے 500 سے اوپر کا ہے، تو ابھی جو ہے اتنے حدیثیں ہماری نہیں ہوئی ہیں، تو اس وقت جو ہے بہت لمبی چوڑی جو ہے بات ہمارے سامنے ہوگی۔ اب یہاں جو ہے اتنا سمجھنا ہے کہ حضرت عقبہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ چھوٹے صحابی ہیں، سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، مسلمان ہوئے، قریے کے صحابی تھے، کھیڑے کے صحابی تھے، اپنے قریے میں، اپنے کھیڑے میں رہنے لگے، اور ان سے بہت ہی کم تعداد میں حدیثیں مروی ہیں۔ ان روایتوں میں صرف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 روایتیں اپنی کتاب میں لا رہے ہیں، لیکن حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان کی کوئی روایت اپنی کتاب میں نہیں لائے۔ اب نہیں لانے کا مطلب ہم کو جو ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی کیا صحابی جھوٹے تھے، کیا نہیں، حدیث کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث کی کتاب لکھی ہے، بخاری شریف ہمارے سامنے موجود ہے، تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر راوی سے روایت نہیں لیتے، ہر روایتیں نقل کرنے والے، وہ زمانے میں حدیث کے اوپر بہت بڑا فتنہ ہوا تھا، بہت بڑا فتنہ، اتنا بڑا فتنہ ہوا تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی اتنا بڑا فتنہ حدیث کے تعلق سے قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ لوگ اس زمانے میں لوگوں کے پاس حدیث کا علم تھا، اور حدیث ہر آدمی روایت کرے اور اس کو جو ہے ائمہ حدیث کے جو ائمہ ہیں، امام ہیں، ان کو لے لیں ان حدیثوں کو، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدیث ہر امام کے پاس کچھ وصول ہوتے ہیں، وہ وصول اگر اس آدمی کے اندر پائے جائیں تب اس کی بات جو ہے معتبر ہوگی، اور اس میں سے کچھ ضروری ہیں۔ یہ کہ بھئی حدیث روایت کرنے والا کبھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہ بولا ہو، اگر اس کی زندگی میں ایک مرتبہ جھوٹ بولنے کی بات ثابت ہو گئی تو محدثین ان سے حدیث نہیں لیتے۔ اب شک پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ آدمی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ جھوٹ بولا ہے،
اب اس میں کیا بعید ہے کہ آدمی حدیث نقل کرنے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اتنا احتیاط ہوتا ہے حدیث کو لینے میں. اور اسی طریقے سے نمازوں کا بہت ہی دخل ہوتا ہے کہ نمازی ہے یا نہیں، اور نمازی نے صرف تکبیر اولیٰ کے ساتھ یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، ان کی دینداری کیسی ہے. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جوانی میں ان کی یادداشت اچھی ہے، لیکن بڑھاپے میں جا کر کیا ان کی یادداشت خراب ہو رہی ہے، ان کے اندر جو ہے یادداشت کی کمی، بھولنا جس کو کہا جاتا ہے، بھلاٹ کہتے ہیں ہم لوگ، وہ شکایت اگر پائی جائے تب بھی محدثین جو ہے ان کی روایت نہیں لیتے. کیوں؟ اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے کہ بھئی یادداشت اچھی نہیں ہے، آدمی کو پوری باتیں جو ہے ذہن میں نہیں رہتی، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ آدمی حدیث نقل کر رہا ہو، بھول سے کوئی جو اپنی طرف سے کوئی بات نقل کر دے، ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ تمام جو ہے حدیث کے اصول ہیں، حدیث کو نقل کرنے کے لیے یہ جو ہے قوانین ہیں، ان قوانین کے مد نظر حدیث کو لی جاتی ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن مثال کے لیے میں نے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں. تو حدیث جو ہے اصل میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان کی روایت کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ صحابی جھوٹے، صحابی کا اعتبار نہ ہو ایسا نہیں، بلکہ صحابی سے لے کر حدیث کے یعنی کہ حدیث کو نقل کرنے والے، لکھنے والے جو امام ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ان تک ایک سند ہوتی ہے. سند اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا سند کس کو کہتے ہیں. میں نے اپنے استاد سے حدیث پڑھی، انہوں نے ان کے استاد سے پڑھی، انہوں نے ان کے استاد سے، یہ سلسلہ اللہ کے نبی تک جاتا ہے. تو اس کو جو ہے سند کہا جاتا ہے. سندیں تین طریقے کی ہوتی ہیں. ایک سند ہم سے لے کر، یعنی کہ میں آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ ایک سند پہلی میرے سے شروع ہوتی ہے، کہاں تک؟ کتاب تک. یعنی کہ کتاب میں سب سے پہلے جو راوی آ رہے ہیں ان تک ایک سند ہے. اور دوسری سند وہ یعنی کہ پہلی سند اپنی ذات سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے، اور دوسری سند حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر یہاں کتاب تک پہنچتی ہے، اور تیسری حدیث یہاں سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. تو یہ تین جو ہے سندیں ہوتی ہیں حدیث کے اندر. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو سند میں راوی آ رہے ہیں، جن کے نام آ رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی ان روایت کرنے والوں میں کسی راوی کے بارے میں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی کسی بات کا علم ہو گیا ہو، اس کی وجہ سے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نہیں لیے ہوں، قبول نہ کیے ہوں. تو یہ جو ہے وجہ ہو سکتی ہے. صحابی کی ذات مجروح نہیں رہتی. صحابی کی ذات کو مجروح کرنا بہت بڑا گناہ ہے. گناہ نہیں بلکہ ایمان کی خطرے کی بات ہے. صحابی کی ذات مجروح نہیں رہتی. صحابی ہر حال میں سچا امانت دار ہوتا ہے، لیکن صحابی سے جو لوگ حدیث لے رہے ہیں ان سے غلطی ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے حدیث جو ہے کبھی معتبر ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے غیر معتبر ہوتی ہے. اسی لیے حدیث کے کچھ درجات ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے حدیث حسن، اور اسی طریقے سے صحیح، ضعیف، کمزور، اور اسی طریقے سے ایک حدیث کی قسم ہے موضوع. موضوع کا معنی کیا ہے؟ گھڑی ہوئی حدیثیں، جس کو جھوٹی حدیثیں کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہے حدیث کے درجات ہوتے ہیں. تو یہاں جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لا رہے ہیں. اصل میں واقعہ کیا ہوا؟ حضرت عقبہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، چھوٹے صحابی، اور فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے اور کھیڑے میں رہتے تھے، اور جتنے احکامات سیکھ کر اپنے گھر چلے گئے، وہیں جو ہے اپنی زندگی گزارنے لگے، اور نوجوان صحابی تھے. تو اب کیا ہوا؟ ان کا نکاح کا وقت قریب آیا، تو ان کے نکاح کا پیغام ایک صحابی کے گھر میں جاتا ہے. نکاح کا پیغام، وہ صحابی کون ہے؟ حضرت ابی ایحاب بن عزیز رضی اللہ عنہ. یہ بھی صحابی ہیں، اور ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ مسجد حرام میں، مکہ جو مکہ مکرمہ ہے، مکہ مکرمہ کی جو مسجد ہے،
مسجد حرام میں سب سے پہلا انہی کا جنازہ پڑھا گیا. محدثین فرماتے ہیں ایک ایسے خوش نصیب صحابی ہیں اس سے پہلے مسجد حرام میں کسی کا جو ہے جنازہ نہیں ہوا بلکہ سب سے پہلے انہی کا جنازہ ادا کیا گیا. تو ایسے جو ہے خوش نصیب صحابی ہیں اور بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن ان کا نام جو ہے بہت کم جو ہے ہمیں سننے کو ملتا ہے. ویسے تو جو ہے کبار صحابہ میں ان کا شمار ہے، بڑی عمر کے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن ان کا نام جو ہے بہت کم ہمیں جو ہے سننے کو ملتا ہے. تو حضرت ابی ایہاب بن عزیز رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے ان کا جو ہے نکاح طے ہو جاتا ہے. کس سے؟ حضرت عقبہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ سے. اب نکاح ہو جاتا ہے. نکاح ہونے کے بعد ان دونوں کا یعنی کہ اس عورت اس صحابیہ اور حضرت عقبہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا. ان دونوں کے نکاح کا چرچا پورے اطراف میں ہونے لگا. کیوں ہونے لگا؟ اس وجہ سے ہونے لگا کہ ایک عورت آتی ہے، روایت میں موجود ہیں، اور وہ عورت کون ہے؟ حبشی یعنی کہ کالی عورت آتی ہیں اور آ کر حضرت عقبہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ سے کہتی ہیں کہ اے عقبہ تم نے کون سی عورت سے نکاح کیا ہے؟ تو حضرت عقبہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فلانی عورت سے میں نے نکاح کیا ہے. تو وہ عورت کہتی ہیں کہ بھئی تم دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، جائز نہیں ہے تم دونوں کا نکاح، تم دونوں تو بھائی بہن ہو. تو وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ بھئی کیسا؟ تو یہ جو عورت آ رہی ہیں کالی حبشیہ جو صحابیہ ہیں یہ بھی آ رہی ہیں اور آ کر جو بات کہہ رہی ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ اس طریقے سے تم دونوں بھائی بہن ہو کہ تم دونوں کے بچپنے میں نے تم دونوں کو ایک ساتھ دودھ پلایا ہے، تم دونوں کو میں نے ایک ساتھ دودھ پلایا ہے، تو تم دونوں کے درمیان رضاعت کی رشتہ داری جو ہے طے ہو چکی ہے، رضاعت تمہارے درمیان جو ہے رضاعت کا جو بندھن ہے وہ بن چکا ہے، تو اس لیے تم دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا. اور یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ تو جو ہے ہمیں نیا نظر آتا ہے سننے کے اعتبار سے. ایسے بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل، جیسا کہ اس پچھلے جو مجلس گزری یعنی کہ قرآن شریف کی تفسیر کی مجلس، اس میں نے جو ہے بھانجی کے نکاح کے بارے میں مسئلہ بیان کیا. ایسے جو ہے بہت ساری غلطیاں ہوتے رہتے ہیں. اور یہ غلطیاں کیوں ہوتے ہیں؟ علم کی کمی کی وجہ سے، دینداری کی کمی کی وجہ سے. تو یہ مسئلہ بھی، یہ تو جو ہے ہمارے یہاں ایسا جو ہے عمل نہیں ہوتا. عرب میں جو ہے ایک سسٹم ہے، کیا ہے کہ اب ہے یا نہیں معلوم نہیں، لیکن اس زمانے میں ایک سسٹم تھا کہ کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ بچہ اپنی ماں کے پاس، سگی ماں کے پاس بہت کم دن رہتا تھا، 1 مہینے 2 مہینے رہتا تھا بس. اس کے بعد کوئی دائیہ آتی تھی، دودھ پلانے والی آ کر اس بچے کو لے کر چلی جاتی تھی دودھ پلانے کے لیے. اس وجہ سے ہوتا تھا کہ وہ عرب میں بڑے شہروں میں جو وہاں کی آب و ہوا ہوتی تھی، وہاں کی جو فضا ہوتی تھی، وہ آب و ہوا، وہ فضا بچوں کو راس نہیں آتی تھی، بچوں کو سیٹ نہیں ہوتی تھی. تو اس لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے، قریوں میں بھیج دیتے تھے، دائیہ کے ساتھ، دودھ پلانے والی کے ساتھ قریوں میں بھیج دیتے تھے. قریوں کی جو آب و ہوا تھی وہ بالکل صاف رہتی تھی، تو بچے کی صحت اچھی رہنے کے لیے، اچھی بنانے کے لیے عرب کے لوگ شہروں سے قریوں میں بھیج دیتے تھے. ایک وجہ. اب دوسری وجہ حضرات محققین فرماتے ہیں کہ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں عرب میں بہت غربت تھی. جس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اگر دودھ پلانا چاہے ماں، تب بھی جو ہے اس کو دائیہ آ کر کیا کرتی تھی، مجبور کرتی تھی کہ بھئی تمہارے بچے کو میں کچھ دن دودھ پلا لوں گی، میرا بھی گزارا ہو جائے گا. اتنی غربت تھی. تو یہ 2 وجہ جو ہے حضرات محققین فرماتے ہیں. تو ان 2 وجہوں کی وجہ سے بچوں کو قریوں میں بھیج دیا جاتا تھا دائیہ کے ساتھ، دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ. اور جتنے دن دودھ پلائیں گے اتنا جو ہے ایک رقم جو ہے متعین ہو جاتی ہے، پیسہ متعین ہو جاتا ہے کہ بھئی اتنے دن میں دودھ پلاؤں گی، اتنا پیسہ مجھے چاہیے. تو پھر جو ہے بچے کے ماں باپ جو ہے پیسے دے دیتے ہیں. یا تو پھر پہلے پیسے ادا ہوتے تھے یا پھر بعد میں پیسے ادا ہوتے تھے.
تو بچوں کو جو ہے قریے میں لے جا کر وہاں جو ہے اپنے گھر میں رکھ کر دائیا یعنی دودھ پلانے والی اس کو اچھا سے جو ہے پرورش کرتی تھی، دودھ پلاتی تھی، اور اس کے لیے کھانے پینے کا اگر کچھ بڑا ہو جائے بچہ تو یہ تمام جو ہے چیزوں کا انتظام دائیا کرتی تھی۔ تو اس طریقے سے کیا ہوتا تھا، ایک ایک عورت کے پاس بعض مرتبہ دو دو بچے آ جاتے تھے، جیسا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حضرت اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ یا پھر جو ہے غالباً حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں سے کسی ایک کے بچی کے بارے میں پیغام پہنچتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ آپ کی چچا کی بیٹی ہے اور چچا کی بیٹی سے کیا ہے رشتہ جائز ہے، نکاح کر سکتے ہیں، تو آپ اگر چاہیں تو ہم بات کریں گے۔ صحابہ نے یہ پیغام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری چچا کی بچی ہے لیکن میرے لیے رشتہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ میں اور وہ دونوں ایک عورت کے ساتھ دودھ پیے۔ ایک طرف تو چچا اور بھتیجے کا رشتہ میرا ان کا، لیکن رضاعت کی وجہ سے دونوں بھائی ہو گئے، اور بھائی کے بچی سے کیسے میں جو ہے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو اس لیے انہوں نے یعنی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا، انکار کر دیا کہ بھئی یہ رشتہ میرے لیے جائز نہیں۔ تو یہ جو ہے ہوتا رہتا تھا۔ تو اسی طریقے سے یہ عورت جو آ رہی ہیں کہہ رہی ہیں اتفاق ہوا ہوگا کہ بھئی دونوں بچے یعنی کہ حضرت عقبہ بن الحارث رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت ابو ایحاب بن عزیز رضی اللہ عنہ کی بیٹی، دونوں کو انہوں نے دودھ پلایا ہو، اور ان کا نام حدیث کی کتابوں میں دوسری کتابوں میں جو بتایا گیا ہے وہ ہے غنیہ۔ غنیہ یہ جو ہے اس عورت کا نام، اس صحابیہ کا نام بتایا گیا ہے۔ تو ان دونوں کو جو ہے اتفاق ہوا ہوگا کہ اس عورت نے جو ہے دودھ پلایا ہو۔ اب نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد مسئلہ آ رہا ہے، عورت خود آ کے کہہ رہی ہیں، اب ان کو پریشانی شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی جب رشتہ طے ہو رہا تھا تو کم از کم اس وقت آپ مجھے بتا دیتے، میں کیا ہو جاتا، الگ ہو جاتا، میں رشتہ ہی نہیں کرتا، پیغام ہی نہیں بھیجتا۔ اب شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد آپ آ کے کہہ رہی ہیں میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، مجھے تو معلوم نہیں ہے، میں بچہ تھا دودھ پینے والا، مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ تو اب جو ہے حضرت عقبہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کو پریشانی شروع ہوئی۔ اب اس قریے میں یہ مسئلہ بتانے والا کوئی نہیں تھا، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سوار کسی طریقے سے سوار ہو کر، جانور کا جو ہے ذکر نہیں ہے، گھوڑے پر آئے تھے یا اونٹ پر آئے تھے، کیسے آئے تھے معلوم نہیں، لیکن سفر میں نکل گئے، نکل کر مدینہ منورہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ یہ ہے کہ میں نے فلانے عورت سے نکاح کیا ہے، اور عورت جو ہے ایک دوسری عورت آ کے کہتی ہے کہ تم دونوں کا رشتہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے ہیں کہ بھئی بات جب ایسی ہے تو اس عورت کو چھوڑ دو، اس عورت کو چھوڑ دو، اس عورت سے علیحدہ ہو جاؤ۔ لیکن دوسری جگہ یہ روایت جب آتی ہے تو اس میں اگر اتنی بات اگر ہم کہیں تو یہاں جو ہے اشکال ہوتا ہے، اعتراض کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اعتراض کیا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو ہے مسئلے کو سمجھنا ہے، دو بچے یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں ایک دوسری عورت سے دودھ پیے، تو دودھ پینے کے بعد وہ عورت چلی گئی اپنے گھر اور یہ بچے اپنے گھر میں آ گئے، لیکن کچھ سال بعد آ کر وہ عورت گواہی دے رہی ہے کہ بھئی تم دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے، اب ان دونوں کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بارے میں اماموں کے پاس، چاروں ائمہ کے پاس اختلاف ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہاں جو ہے اس عورت کی گواہی کا اعتبار ہے، اگر وہ ایک عورت جس نے دودھ پلایا ہے آ کر گواہی دیتی ہے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو اس کو قسم دیا جائے گا، قسم دے کر پوچھا جائے گا، اگر وہ عورت قسم کھا کر بول دے کہ میں نے جو ہے دودھ پلایا ہے، تو اس ایک عورت کی بات کو مان کر دونوں کو علیحدہ کر دیں گے۔ یہ کس کا مسئلہ ہے؟ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی ایسا جو ہے گواہی ایسی گواہی کا اعتبار نہیں، بلکہ
اس چیز میں 2 عورتوں کی گواہی ضروری ہے. اس مسئلے میں 2 عورتیں، ایک دودھ پلانے والی عورت آ کر گواہی دے، اس کے ساتھ اور ایک عورت آ کر گواہی دے، تو ان دونوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی 4 عورتیں آ کر گواہی دینا ضروری ہے. 4 عورتیں آ کر گواہی دینا ضروری ہے. اب تینوں اماموں کے پاس مرد کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ شریعت میں جو نصاب بتایا گیا ہے گواہی کا، وہ 2 مرد یا پھر جو ہے 1 مرد 2 عورتیں، یہ نصاب ہے گواہی کا. 4 عورتیں گواہی کا نصاب نہیں ہے. لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں فرماتے ہیں کیا ہے کہ بھئی اگر 4 عورتیں آ کر، مرد گواہی دینے والا نہ ہو، 4 عورتیں گواہی دے دیں تو اس مسئلے کو جو ہے قبول کر لیا جائے گا اور دونوں کو الگ کر دیا جائے گا. لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہی مسئلہ ہے، وہی نصاب ہے، پرانا والا نصاب. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی ایسا ہمارے پاس مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہی پرانا نصاب ہے کہ اگر کوئی عورت آ کر گواہی دیتی ہے تو اس کے لیے 4 لوگوں کا ہونا ضروری ہے، یا تو 2 مرد ہوں یا پھر جو ہے 1 مرد 2 عورتیں ہوں. یہ نصاب ہے. تو اس میں سے 2 مرد اگر گواہی دیتے ہیں تب بھی نصاب پورا ہو گیا. نہیں، 2 مرد گواہی دینے والے نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں تب بھی اس کا نصاب مکمل ہو جائے گا. ہمارا پرانا نصاب ہے اور اسی پر، اس مسئلے پر ہم جو ہے عمل کریں گے. تو 4 اماموں کے بعد 4 مسئلے. اب یہاں جو ہے مسئلہ، اس حدیث کے اوپر اعتراض آتا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آ رہی ہے مسئلہ لے کر، اور گواہی دینے والی کتنی تھیں؟ صرف اور صرف 1 عورت. اس 1 عورت نے آ کر گواہی دی. اب یہاں جو ہے اس حدیث سے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کو طاقت ملتی ہے. لیکن طاقت کب ملتی ہے؟ اگر بات یہاں تک ختم کر دیں تو ان کے مسئلے کو جو ہے طاقت ملتی ہے. لیکن اگر وضاحت کے ساتھ مسئلہ بیان کریں تو یہ حدیث جو ہے لوٹ کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے طاقت بن جائے گی. اب وہ کیسے؟ میں نے شروع میں عرض کیا 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے فتویٰ اور ایک ہے تقویٰ اور ایک ہے قضا. اب کوئی مفتی فتویٰ دیتا ہے تو وہ فتویٰ ہوتا ہے، اور فتویٰ جو ہے دیانت داری پر دیا جاتا ہے، امانت داری اور دیانت داری پر فتویٰ دیا جاتا ہے. لیکن قضا کا جو مسئلہ ہے وہ امانت داری دیانت داری کا مسئلہ وہاں نہیں آتا، بلکہ قاضی وہاں حکم لگائے گا. قاضی وہاں حکم لگائے گا کہ بھئی کرنا ہی کرنا ہے آپ کو. مفتی حکم نہیں لگاتا، اس لیے کہ مفتی کا کام فتویٰ دینا ہے. کوئی مسئلہ آتا ہے مفتی کے پاس تو مفتی کیا کرے گا؟ بھئی فتویٰ لکھ کر دستخط کر دے گا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، یہ فتویٰ ہے، آپ کی مرضی، عمل کرنا ہو تو کرو، نہ تو چھوڑو. لیکن قاضی اتنا کمزور نہیں رہتا، قاضی کو پاور رہتا ہے. وہ قاضی مجبوراً ان کو اس مسئلے پر عمل کراتا ہے، مار کر عمل کرائے یا پھر ڈانٹ کر عمل کرائے یا کوئی اور سزا دے کر عمل کرائے، لیکن قاضی کو یہ طاقت رہتی ہے. اس کو جو ہے قضا کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہے فرق ہوتا ہے فتوے میں اور قضا میں. اب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ پہنچتا ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس عورت سے الگ ہو جاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ دنیا میں اور بھی بہت ساری عورتیں ہیں، اس عورت سے الگ ہو جاؤ، دوسرے عورت سے نکاح کر لو، کیا مسئلہ ہے؟ اب یہاں جو ہے اعتراض کرنے والے کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ آیا، 1 گواہی دینے والی عورت تھی تو آپ نے اس گواہی کو سن کر فیصلہ کر دیا. لیکن ہم حنفی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مسئلہ ایسا نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت مفتی بھی تھے، قاضی بھی تھے. بیک وقت مفتی بھی تھے، قاضی بھی تھے. ایسا نہیں کہ بھئی صرف آپ قاضی تھے، مفتی نہیں تھے، نہیں. اور یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ آپ صرف مفتی تھے، قاضی نہیں تھے، ایسا بھی نہیں. آپ مفتی بھی تھے اور قاضی بھی تھے. اب یہاں جو ہے آپ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے رہے ہیں یہ قضا کا حکم نہیں ہے بلکہ امانت داری کا حکم دے رہے ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں. اب قضا کا مسئلہ، ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھئی قضا اگر دارالقضا میں کوئی مسئلہ پہنچتا ہے، کسی مسئلے میں 2 جماعتیں ہو گئیں جیسا کہ طلاق میں ہوتا ہے،
تو دارالقضا کو جب مسئلہ پہنچتا ہے تو دارالقضا والے صرف مرد کی بات کو سن کر فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ عورت کو بھی بلائیں گے، گواہوں کو بھی بلائیں گے۔ طلاق دینے کے لیے گواہوں کا، طلاق میں بھی گواہوں کا ہونا ضروری ہے، 2 مرد ہوں یا پھر جو ہے 1 مرد 2 عورتیں ہوں، نصاب مکمل ہے۔ اگر کوئی آدمی آ کر یہ کہے کہ بھئی میں نے مفتی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ بھئی میں نے جو ہے امانت داری کے ساتھ اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا ہے، تو مفتی کیا کرے گا؟ اس حالت کو سن کر فتویٰ دے دے گا کہ بھئی تمہارے درمیان طلاق ہو چکا ہے، اب تم دونوں کیا ہو جاؤ؟ الگ ہو جاؤ۔ لیکن یہ مسئلہ قاضی کے پاس نہیں چلے گا۔ قاضی کیا کرے گا؟ مرد کو بلائے گا، عورت کو بلائے گا، مرد سے انفرادی بات کرے گا، عورت سے بھی انفرادی بات کرے گا، اور دونوں کو جمع کر کے بات کرے گا۔ اس کے بعد دونوں کے رشتہ داروں کو بھی جمع کر کے بات کرے گا، اور ایک صورت صرف مرد کے رشتہ داروں سے بات کرے گا اور عورت کے رشتہ داروں سے بات کرے گا، اور ایک مجلس دونوں رشتہ داروں کو ملا کر بات کرے گا، اور ایک مجلس مرد عورت، مرد کے رشتہ دار عورت کے رشتہ دار سب کو ملا کر ایک مجلس لگائے گا۔ یہ تمام مجلسیں ہونے کے بعد قاضی فیصلہ کرے گا۔ اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب جب قاضی فیصلہ کرے گا تو اب اس پہ کوئی دنیا کا مفتی فتویٰ نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فتوے سے بڑھ کر قضا کا مسئلہ ہوتا ہے، قضا کی پوزیشن ہوتی ہے۔ تو قاضی کو جو اختیار ہوتا ہے وہ اس طرح کے اختیارات ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عورت نہیں آئی، اور وہ گواہی دینے والی عورت بھی نہیں آئی، اور اسی طریقے سے مرد کے رشتہ دار نہیں آئے، عورت کے رشتہ دار نہیں آئے، کوئی نہیں۔ صرف عقبہ ابن حارث اکیلے رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی عورت سے الگ ہو جاؤ، دوسری عورتیں بہت ساری ہیں دنیا میں، کسی عورت سے نکاح کر لو، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اب اس سے جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ظاہر ہو جاتا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو بات بتائی ہے وہ قضا کے طور پر نہیں، قاضی بن کے آپ نے فیصلہ نہیں فرمایا، بلکہ ایک مفتی کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا ہے کہ بھئی خام خواہ کیوں آپ کیا اس جھمیلے میں پڑ رہے ہو، کیوں جو ہے اپنے اوپر مصیبت لا رہے ہو۔ اور حدیث بھی ہے کہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو الزام نہیں بلکہ الزام کے جگہ سے بھی بچائے، بہت ہی ضروری ہے، سنت ہے۔ یہ الزام لگ رہا ہے یہ تو بہت دور کی بات، لیکن کسی جگہ میں جائیں گے، کسی جو ہے تقریب میں شامل ہو جائیں گے، کسی جو ہے فنکشن میں جائیں گے، اس میں جا کر کسی گاؤں جائیں گے، اس میں جا کر ہماری ذات مجروح ہو سکتی ہے، یہ اندازہ ہم کو مل رہا ہے، وہاں جانے کی بھی ہم کو اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ سنت ہے اللہ کے نبی کی، اور اللہ کے نبی کا حکم بھی ہے کہ بھئی الزام نہیں بلکہ الزام کی جگہ سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی ہونے کی حیثیت سے قضا فیصلہ نہیں فرمایا، بلکہ مفتی ہونے کی حیثیت سے فتویٰ دیا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے تو پھر جو ہے عورت سے کیا ہو جاؤ؟ الگ ہو جاؤ۔ تو یہ جو ہے قاضی اور مفتی کے درمیان فیصلے کا اور فتوے کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ہے حضرت عقبہ بن الحارث رضی اللہ عنہ اس ایک مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر کر رہے ہیں۔ تو اب ہم کو یہاں یہ سمجھنا ہے کہ بھئی اگر کوئی مسئلہ ہمیں درپیش ہو، کوئی مسئلہ آ گیا ہو، تو ہم کیا کریں؟ فوراً کسی عالم سے، کسی مفتی سے رابطہ کر کے اس مسئلے کا حل نکال لیں۔ اگر اپنے لوکل میں، اپنے جو ہے گاؤں میں کوئی عالم نہیں ہے، کوئی مفتی نہیں ہے، تو اس مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے جہاں عالم ہے، جہاں مفتی ہے، اس جگہ جا کر ہم کو مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ تو اس لیے دین کا علم بہت جو ہے مجلسوں سے یہ بات خلاصے کے طور پہ ہمارے سامنے نکل کر آ رہی ہے کہ بے دین کا علم بہت ہی ضروری ہے۔ اب کتنا ضروری ہے اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، اس حدیث سے ہم جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس لیے جتنی جو ہے ہماری زندگی ہے 24 گھنٹے والی، اس میں جو چیزیں ہمیں درپیش ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کا علم ہر حال میں حاصل کرنے کی کوشش کریں، نہیں تو پھر جو ہے زندگی درہم برہم ہو جائے گی، زندگی میں الٹ پلٹ ہو جائے گی، جائز ناجائز، ناجائز جائز ہو جائے گا، تو پھر جو ہے زندگی میں مصیبتیں پریشانیاں آ جائیں گی۔ اور یہ تو پریشانیاں مصیبتیں الگ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گناہ ہمارے سر پر باقی رہ جائے گا۔ تو اس لیے آج کا زمانہ بہت ہی سہولت کا زمانہ ہے،
آج سے 10-20 سال پہلے اتنی سہولت نہیں تھی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے. آج تو بہت ساری سہولتیں ہیں. ہر شہر میں جو ہے علماء موجود ہیں, مفتیان موجود ہیں. یہ بھی ایک سہولت ہمارے لیے. اگر کسی جگہ نہیں ہے تو ہمیں جو ہے وہاں تک جانے کی ضرورت بھی نہیں. آج موبائل سب کے پاس ہے. اگر دارالعلوم کا ویب سائٹ اوپن کر کے آن لائن اگر ہم فتویٰ لینا چاہیں تو آج اگر ہم مسئلہ لکھ کر بھیج دیں تو 15 دن میں ہمیں جو ہے جواب مل جائے گا. نہیں, اگر اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو کسی عالم کا نمبر لے لیں, کسی مفتی کا نمبر لے لیں, فوراً جو ہے فون کر لیں, فون کر کے پوچھ لیں, وہیں کا وہیں جو ہے مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا. اتنی جو آج سہولتیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں, تو اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود دین کا علم حاصل نہ کرنا, مسائل کا علم حاصل نہ کرنا, یہ ہمارے لیے بڑی جو ہے محرومی کی اور بڑی بد نصیبی کی بات ہے. تو اس لیے دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو دین کا جو ضروری علم ہے اس کو ہر حال میں سیکھنے کی, حاصل کرنے کی, اور اپنا ہر مسئلہ قرآن حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی, علماء سے اپنا تعلق مضبوط رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین.